نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں علماء کرام کی شان کیسے بیان فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، ان میں سے ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ ہوگا جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا گروہ شہداء کا ہوگا، شہداء بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور تیسرا گروہ رحمت کونین والی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کا ہوگا، علماء بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ میری امت میں سے نہیں، میرا امتی نہیں، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، اور ہمارے عالموں کو پہچانے نہ، ان کی معرفت نہ کرے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کا ذکر، اور جسے اللہ پسند کرے، جو اللہ کا دم بھرنے والے وہ، اور عالم اور علم کو طلب کرنے والا، طالب علم فرمایا ان کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا سب ملعون ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، عابد کا اور عالم کا۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عالم کہتے ہیں دین کو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والا۔ تو 2 آدمیوں کا ذکر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا کم تر صحابی پر ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، واہل السماوات اور آسمان والے، والارضین اور زمین والے، اور فرمایا حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں تیلابوں، نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں عالم کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ قیامت کے دن علماء کی جو صحیح ہے اس کا وزن، علماء کے کلموں کی صحیح اس کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، اللہ رب العزت جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو علماء کو ان سے الگ کر دے گا، علماء کو ان سے الگ کر دے گا۔ پھر ان علماء سے فرمائے گا
کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں آج بخش دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عبادت گزار بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، عالم بھی آئے گا، عابد بھی آئے گا، عبادت گزار۔ اللہ تعالیٰ عبادت گزار سے کہے گا تو جنت پہ چلا جا، لیکن جو عالم ہوگا اس سے کہے گا تو رک جا، تو ان لوگوں کی سفارش کر دنیا میں جن کی تو تربیت کیا کرتا تھا۔ عالم پھر ان لوگوں کی شفاعت و سفارش کرے گا جن لوگوں کی وہ دنیا میں تربیت کیا کرتا تھا۔ یہ عالم کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عالم کو اپنا اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث قرار دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف کی ہے کہ فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، فقہ کا جاننے والا، دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والا فقیہ عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری و سخت ہوتا ہے۔ فرمایا ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے، ایک طرف فقط ایک فقیہ عالم دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والا۔ فرمایا وہ جو عالم ہے دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہے۔ یہ بھی حدیث سے بات۔ اور بخاری شریف کی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، عطا تو اللہ رب العزت کی ہے۔ فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کی ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہی نہیں، حدیث میں یہاں تک آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض، علماء کی مثال زمین میں ایسے ہے، علماء کی مثال کمثل النجوم فی السماء، جس طرح ستاروں کی مثال، جس طرح آسمانی ستاروں کی مثال ہے۔ فرمایا ان مثل العلماء فی الارض، علماء کی مثال زمین میں ایسے ہے کہ کمثل النجوم فی السماء، جس طرح آسمان جو ستارے ہیں ان کی مثال ہے، آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی مثال ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بحر و بر کے اندھیروں میں بٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، مسافروں کو راستہ بتا دیتا ہے، ایسے ہی علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ ان مثل العلماء فی الارض، کہ زمین پر موجود علماء کی مثال ایسے ہے کمثل النجوم فی السماء، جس طرح آسمانی ستاروں کی، یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، جس طرح لوگ ستاروں کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں راستوں کو پہچان لیتے ہیں، یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر۔ فرمایا اگر فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ، اگر ستارے نہ ہوں،
اوشکا ان تدل الہدا، تو مسافروں کو رہنما صحیح راستے کے رہنمائی نہ کر سکے اور وہ راستے سے بھٹک جائیں، تو فرمایا جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث بات ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے کھینچ لے، فرمایا نہیں، اللہ رب العزت علماء کو وفات دے کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی عالم بھی نہیں بچے گا، لوگ جاہلوں کو جو ہلاک کو اپنا امیر بنا لیں گے، جاہل لوگ ان کے پیشوا بن جائیں گے، جاہل لوگ ان کے امیر بن جائیں گے، اور لوگ ان جاہلوں سے دین کے مسائل پوچھیں گے، چونکہ وہ تو تھے جاہل، انہیں تو دین کے مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بغیر علم کے لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں گے، فتویٰ دیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے بغیر علم کے۔ اور یہ علم کا اٹھ جانا یعنی علماء کی وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ فرمایا ایسے اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ علماء کو وفات دے کے علم کو اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد لوگ جاہلوں کو امیر بنا لیں گے، جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ پہلے مفتی تھے مسائل کا بتانے والے، پہلے مفتی تھے مسائل کا بتانے والے، مفتی آج بھی ہیں مگر مفت کا کھانے والے۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم دین، عالم زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل عالم ہے۔ اور پھر فرمایا، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، عالم کی توہین علم دین کی وجہ سے یہ کفر ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی عالم دین کی توہین کی، کسی عالم کی توہین کی، اس نے دین کی توہین کی، جس نے دین کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبرائیل کی توہین کی، جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی، اور جس نے خدا کی توہین کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ عالم دین کی توہین کو نبی کی توہین اور دین کی توہین اور جبرائیل کی توہین اور خدا کی توہین قرار دے دیا۔ کیوں؟ عالم نبیوں کا وارث ہوتا ہے، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں نے اپنی وراثت میں جائیداد کو نہیں چھوڑا، نبیوں نے اپنی وراثت میں دینار و درہم کو نہیں چھوڑا، نبیوں نے اپنی وراثت میں مال و دولت کو نہیں چھوڑا، حدیث مصطفیٰ کے مطابق نبیوں نے اپنی وراثت میں علم کو چھوڑا، نبیوں نے اپنی وراثت میں علم کو چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اور ایک اور حدیث یہ بھی ترمذی شریف کی سنا رہا ہوں، ترمذی سیاستہ کی کتب میں سے کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم اور طالب علم کے لیے کائنات کی ہر چیز، آسمانی کائنات سے، آسمانی دنیا سے اور زمین سے
آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب یہ مقام اور یہ اعزاز نہ میں نے دیا ہے علماء کو، نہ آپ نے دیا ہے، یہ خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان اور ارشادات کے ذریعے دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے فرمان آپ کو سنا رہا۔ اور پھر فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ کتنا چمک رہا ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، ستاروں کی اس کے مقابلے میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ فرمایا وفضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نبیوں کے رسولوں کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں دینار و درہم کو نہیں چھوڑا، مطلب مال و دولت کو نہیں چھوڑا۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو پا لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا، بہت بڑا حصہ پا لیا۔ یہ ہے فضیلت، کتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے علماء کو دیا۔ انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وارث بنایا۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو نبیوں کا وارث بنا دیا۔ اور پھر علم کی نیت سے علم حاصل کرنا، زندگی چاہے کسی اسٹیج پر بھی پہنچ جائے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60، کوئی 70 کا، کوئی 10 سال کا ہے، ان سب کے لیے نبی پاک کا ارشاد سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم 10-20 سال کے ہو تب بھی سیکھو، جوانی کو پہنچ چکی ہو تب بھی سیکھو، دین سیکھو، بوڑھے ہو گئے ہو تب بھی دین سیکھو۔ ایک بات بڑے دھیان سے سننا، تفسیر کبیر کی جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، عربی میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے تحت امام فخر الدین رازی ایک حدیث سے پاک لائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اسرائیل آ گیا، اسرائیل آگے علیہ السلام، روح قبض کرنے والے فرشتے، حضرت اسرائیل وہ آئے، انہوں نے بڑے غور سے اس کو دیکھا، تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بڑے غور سے دیکھ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو خبر دی کہ تمہاری زندگی میں تھوڑا سا وقت رہ گیا، لمحہ بار، ساعہ، گھنٹہ بار تمہاری زندگی رہ گئی ہے، عصر کا وقت ہے۔ یہ وہ نبی پاک سے بات چیت کر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی میں تقریباً تھوڑا سا وقت رہ گیا، 1 گھنٹہ تقریباً رہ گیا، لمحہ بار زندگی، وہ مضطرب ہو گیا، یا رسول اللہ اتنی تھوڑی سی میری زندگی رہ گئی ہے، 1 گھنٹہ رہ گیا اس زندگی میں، تو بندہ کس قدر ڈر جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو مخفی رکھا ہے، کب کسی کو موت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن میرے آقا نے اسے بتا دیا کہ تیری زندگی میں اتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا، عصر کا وقت تھا۔ جب حضور نے بتایا تو وہ شخص ڈر گیا، مضطرب ہو گیا، یا رسول اللہ میں اب کیا کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ 1 گھنٹہ زندگی میں رہ گیا، عصر سے مغرب تک کا وقت اس کی زندگی میں رہ گیا، عصر سے مغرب تک کا وقت، اور حضور نے فرمایا تم علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، اور حتیٰ کہ مغرب سے پہلے اس کا وصال ہو گیا، مغرب سے پہلے۔ اور راوی حدیث یہ کہتے ہیں اگر علم سے اعلیٰ، علم سے افضل کوئی اور عمل ہوتا یقیناً رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو وہی عمل کرنے کا حکم دیتے، لیکن علم سے افضل کوئی اور عمل نہیں تھا، علم سے افضل کوئی اور معاملہ نہیں تھا، تائیدار کائنات نے اس کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ارے لوگوں، اس علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، علم ہو تو تب پتہ چلتا ہے کہ سال میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، علم ہو تو تب پتہ چلتا ہے کہ جو کھیتی باڑی ہم لوگ کرتے ہیں اس میں سے کب 10واں حصہ اور کب 20واں حصہ عشر دینا پڑتا ہے۔ علم کے ذریعے ماں باپ کے حقوق پتہ چلتے ہیں، علم کے ذریعے بہن بھائیوں کے حقوق پتہ چلتے ہیں، علم کے ذریعے معاشرے میں رہنے والے بے سہارا لوگوں کے حقوق پتہ چلتے ہیں، علم کے ذریعے معاشرے میں رہنے والے یتیموں کے حقوق پتہ چلتے ہیں، مسکینوں کے حقوق پتہ چلتے ہیں۔ علم کے ذریعے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ آداب پتہ چلتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا علم چو شمع اسب علم باید گداخت، چو شمع اسب علم باید گداخت، کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت۔ حدیث پاک سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لباس پہنے، موزے پہنے، جوتے پہنے اس نیت سے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔